روح کی حقیقت کے حوالے سے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روح میں مکمل شعور موجود ہے، اگرچہ وہ خود کیفیت اور عینیت سے برا ہے۔ کیفیت اور عینیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ روح کی حقیقت اور اس کی حقیقی کیفیت وجود کیا ہے، اور یہ کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ صرف اعضاء کی حرکت اور دماغ کا شعور اس کی تحریک اور اس کی موجودگی پر دلیل ہے۔ جب جسم انسانی رشتہ روح منقطع ہو جاتا ہے تو جسد حاکی جو کل تک متحرک اور باشعور تھا، بے حس، غیر متحرک اور بے شعور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ روح کا جب تک جسم سے تعلق رہتا ہے اس وقت تک جسم انسانی اس کا مظہر بن کر اس کا اعلی کار بنا رہتا ہے۔ وہ جسم اور اعضاء کی حرکت و سکون کے پس پردہ روح کا شعور و ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو جسم حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آ سکتی۔ عارف رومی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کائنات کی جان وہی ذات ہے فرماتے ہیں، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، نیک دید جان بکس دستور نیست۔ یعنی جسم روح سے اور روح جسم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا دسترس نگاہ سے باہر ہے۔ اور پھر یہ کہ تو مثال شادی و ما خندائم، تیری مثال خوشی کی ہے اور ہماری مثال ہنسی کی ہے، کیونکہ روح کی طرح خوشی ایک کیفیت کا نام ہے اور کیفیت غیر مرئی ہوتی ہے، اور ہماری مثال ہنسی کی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہنسی کے پس پردہ خوشی موجود نہ ہو تو حقیقی ہنسی کا وجود ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ خوشی ایک کیفیت ہے جو غیر مرئی ہے اور ہنسی اس کا مظہر ہے جو مبصر و محسوس ہے۔ لہذا کائنات میں ذات باری خاندان ظہور خوشی کے مانند ہے جو خود پوشیدہ مگر اس کا مقام ظہور یعنی ذہن انسانی محسوس و مبصر ہے۔ جس طرح خوشی کے بغیر ہنسنا ممکن نہیں، اسی طرح اگر ذات کا وجود اور اس کا ظہور نہ ہو تو نظام کائنات معطل ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح عارف رومی ایک اور مثال سے اس حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، انت کالریح ونحن کالغبار، کہ تیری مثال ہوا کی ہے اور ہماری مثال غبار کی ہے۔ اڑتا ہوا غبار تو نظر آتا ہے مگر اس کو اڑانے والی چیز یعنی ہوا نظر نہیں آتی۔ اب اگر کسی شے کے وجود کی دلیل صرف لوہے سے اس شے کو قرار کیا جائے کہ جو شے نظر آئے گی اسی کا ہونا تسلیم کیا جائے گا، تو پھر اس شرط کے تحت یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہوا کا وجود ہی نہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ اگر ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہوا کا وجود ہے، تاکہ سلسلہ تنفس انسانی اسی ہوا یعنی آکسیجن سے قائم ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو ہوا نہ ملے تو انسان کا طائر حیات خود ہوا ہو جائے۔ عارف رومی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اڑتا ہوا غبار نظر آتا ہے اگر اس کو اڑانے اور حرکت دینے والی شے یعنی ہوا نظر نہیں آتی، اسی طرح تیری ذات پاک ان سارے حوالے میں اجساد و اجسام کی محرک و مدبر ہے۔ یہ ناممکن کہ تیرا وجود نہ ہو اور ہم بھی موجود رہے، گویا تیرے ہونے کے ساتھ ہی ہمارا ہونا قائم ہے۔ بقول امجد حیدرآبادی، بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو مہتاب نہ ہو، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو۔